ادھر سے اوکے نہیں ہوا ابھی. ادھر سے نہیں ہوا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سورہ ملک کی یہ آیات چل رہی ہیں. جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. جہنم کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یہ کہیں ایسے ہی سیاسی باتیں تو نہیں ہیں جنت اور جہنم کی. تو اس پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو متواتر خبر ہے وہ غلط نہیں ہوتی. تمام پیغمبر جہنم کا تذکرہ کرتے آئے ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں، عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی. حتیٰ کہ کچھ الفاظ، بیٹا آپ ادھر جاؤ، شاباش، اس کو وہاں لے جائیں. یہ پورے بیان میں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا پھر. یہ چلو شاباش چٹانکی، ادھر بیٹھو آپ، نیچے وہاں بیٹھ جاؤ. حتیٰ کہ بہت سے الفاظ بہت ساری زبانوں میں نہیں ہیں. انگلش میں غیرت کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو، غیرت. حیا کا لفظ نہیں ملے گا. شائع ہے، شائع کا معنی شرمانا، شرمیلا یا شرمانا، لیکن حیا ایک الگ چیز ہے. ایسے ہی کچھ الفاظ اردو میں نہیں ہوں گے، دوسری زبانوں میں ہیں. لیکن جنت اور جہنم آپ کو انگریزی زبان میں بھی ملے گا. پیراڈائز اور ہیل کہتے ہیں نا، گو ٹو ہیل. کیوں ہے؟ ظاہر ہے جس چیز کا تصور ہوتا ہے تو اس کے لیے اہل زبان کے پاس لفظ بھی موجود ہوتا ہے. تو تمام پیغمبروں نے، عبرانی زبان میں بھی ہے، سریانی زبان میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے جنت اور جہنم، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ تصور انسانوں نے بیٹھ کے خود سے نہیں گھڑا ہے. کیونکہ اگر کسی خاص قوم میں کوئی لفظ ہو یا کوئی تصور ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قوم میں کہ کچھ لوگوں نے شروع میں ایک لفظ نکالا یا ایک تصور نکالا، وہ سب میں پھیل گیا. لیکن وہ قومیں جن کا آپس میں لنک بھی نہیں ہے، دنیا میں مختلف جگہوں پہ رہتی ہیں، ان تمام قوموں میں یہ تصور ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی. اس کا مطلب یہ کہیں سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ ان قوموں سے آپ پوچھیں تو وہ تمام نسبت کریں گے پیغمبروں کی طرف. انگریزوں سے آپ پوچھیں کہ یہ جنت اور جہنم، پیراڈائز اور ہیل آپ نے کہاں سے لیا ہے، تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے. موسیٰ علیہ الصلاۃ، وہ نبی کو تو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر وہ باقی انبیاء کو مانتے ہیں. یہودی سے پوچھیں کہ تم نے یہ جنت اور جہنم کا لفظ کہاں سے لیا ہے، وہ کہیں گے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، سلیمان علیہ السلام سے، ان لوگوں سے ہم نے یہ لفظ لیا ہے. مسلمانوں سے پوچھیں کہاں سے لیا، ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ تمام پیغمبر ہیں جن کا دعویٰ ایک ہی ہے.
قرآن کے مطابق پیغمبروں کی جو بیسک دعوت ہے, جو بنیادی دعوت ہے, وہ ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے. اصل حکومت کس کی ہے زمین پر؟ اللہ کی ہے. اس کی مان کے چلنے میں خیر ہے, اس کی نہ ماننے میں نقصان ہے. مان کے چلو گے تو بہت بڑی کامیابی ہے, جنت. نہیں مانو گے تو بہت بڑی ناکامی ہے, جہنم. یہ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت ہے. بعد میں ہم نے فرقے بنائے ہیں بہت سارے ناموں سے ہم بنا رہے ہیں, اور لیٹسٹ ورژن مارکیٹ میں نئے نئے فرقوں کے آ رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں, لہذا ایک اور فرقہ ہم نے لانچ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. نئے فرقے یہ بھی آ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, لہذا ہمارا کوئی نام نہیں ہے, ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو وہ ایک نیا فرقہ انہوں نے لانچ کیا. فرقے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پہلے جتنے ہیں سب کو غلط قرار دے دیا نا آپ نے, تو بس نیا خود آپ نے بنا لیا, اور پہلوں میں سے کسی ایک کو فالو کر لیا, تو اس کا مطلب نیا آپ نے نہیں بنایا. بہت قیمتی بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں. سمجھ رہے ہو؟ پہلے جو چلے آ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا شروع کر دیا, اور انہی میں سے کسی ایک کو صحیح کہہ دیا, تو اس کا مطلب نیا فرقہ نہیں بنایا. اور اگر نیا کچھ لے کر آئے, پرانوں کو غلط قرار دے دیا, تو آپ چاہے قرآن و حدیث کا نام لیں, چاہے آپ یہ کہیں کہ میں فرقہ واریت ختم کر رہا ہوں, مطلب نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو آپ. کل بدعۃ ضلالہ, حدیث میں آتا ہے ہر نئی چیز کیا ہے؟ گمراہی ہے. کیونکہ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں, اور یہ امت گمراہی پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جمع نہیں ہوئی ہے. پچھلے سب غلط کا مطلب امت میں ایسا وقت آیا ہے کہ کوئی بھی صحیح نہیں تھا, اس کا مطلب امت گمراہی پہ جمع ہو گئی, تو پھر نبی کی یہ حدیث غلط ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ باقی ایک لفظ ہے, بحث ہے, میں ادھر نہیں جاؤں گا ابھی, کہ فرقہ کہتے کس کو ہیں. یہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یہ فرقے نہیں ہیں امت میں. فرقے ہوتے تو یہ ایک دوسرے کو غلط کہتے. یہ فروعی اختلافات ہیں جو صحابہ میں بھی موجود تھے, اور علماء میں آج بھی ہیں, اور قیامت تک رہیں گے. ان اختلافات میں جو اعتدال سے کام لے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو اپنی ٹانگ اوپر رکھ کے دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا. رفع الیدین بھی ہے امت میں, رفع الیدین کے بغیر والی نماز بھی ہے. اگر بغیر رفع الیدین والا یہ کہنا شروع کر دے کہ جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, ان کی نمازیں خلاف سنت ہیں, تو یہ رفع الیدین ترک کر کے جہنم میں جائے گا. اور اگر رفع الیدین والا تشدد کی راہ اختیار کرے اور کہے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نمازیں خلاف سنت ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں, وہ نبی کے منکر ہیں, تو پھر رفع الیدین کر کے بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے. دونوں ہیں. آپ کو اپنی ایک چشمے سے دیکھتے ہو نا, ایک اینک سے, تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کے دلائل آپ کو نظر آتے ہی نہیں. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ فرقہ واریت کی ابتدا پہلے بدگمانی سے ہوتی ہے, پھر بد زبانی پہ ختم ہوتی ہے. امت کے فقہا سے بدگمانی, ایک حدیث آپ کے سامنے آ گئی, آپ سمجھے بس یہی ہے کل, اور مطلب بھی آپ نے اپنے حساب سے لیا اس کا. بدگمانی پھیلی, بدگمان ہوئے آپ دوسرے فقہا سے, کچھ وقت کے بعد بد زبان بھی ہو گئے, فقہا کا نام بھی احترام سے لینا بند کر دیا. تو جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ اب اس سے خیر نہیں پھیلے گی, اس سے دور بھاگو, جتنا دور بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ. تو خیر, میں ابھی کچھ دن پہلے ایک تحریر پڑھ رہا تھا, امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. عورت عاقل بالغ لڑکی اگر اپنا خود نکاح کرے ابا کی مرضی کے بغیر, اگرچہ یہ معیوب حرکت ہے مگر ہو جاتا ہے نکاح.
جمہور فقہا کے ہاں نہیں ہوتا. اب اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے, لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو ایک عرب تھے مصر کے عرب عالم, ان کے پاس کسی نے تحریر لکھی اور تحریر میں حنفیہ پہ, جو حنفی ہے نا امام ابو حنیفہ اور حنفی فقہ کو فالو کرنے والے, ان پہ طنز کیا کہ دیکھو کتنی صحیح حدیث ہے نبی کی, لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور یہ لوگ اتنی صحیح حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں. تو اس میں امت کے لاکھوں فقہا جو امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے آئے ہیں, ان سے بھی بدگمانی, اور خود امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی بدگمانی ہوگی کہ اتنے بڑے فقیہ ہو کر اتنی واضح حدیث پر عمل نہیں کیا. تو کسی نے سوال بھیجا مجھے نا, تو میں نے ذرا اس پہ عرب علماء کی رائے بھی دیکھی کیا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, ان عرب عالم نے امام ابو حنیفہ کے قول کے دلائل لکھے اور آخر میں لکھا کہ میرا قول تو وہی ہے جو امام شافعی کا ہے, امام مالک اور امام احمد کا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ امت کے فقہا سے اتنا بدگمان نہ ہو جتنا آپ ہو رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں ان کے پاس بھی اس بارے میں مضبوط دلائل, بولو بھائی, موجود ہے. تو یہ بدگمانی مت کریں آپ, بس ہم چما دیگرے نیست. فارسی کا ایک مقولہ ہے, ہم چما دیگرے نیست, ہم جیسا دیگر کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے, عالم تھے, وہ کہتے تھے جو یہ کہتا ہے ہم چما دیگرے نیست, وہ بزبان حال یوں کہتا ہے ہم چما ڈنگرے نیست. ڈنگر جاہل کو کہتے ہیں نا ڈنگر, اور ڈنگر آ رہا ہے دیکھو. تو اصل میں وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے مجھ سے بڑا دنیا میں جاہل کوئی بھی نہیں ہے. جس کو فقہا کے دلائل نہیں پتا, وہ بعض پتا ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. مینٹل اپروچ ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بات کا مطلب مجھے جیسا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو وہ سمجھ میں آئے, یا میں آپ کو سمجھا بھی سکوں. ہر چیز ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. ہر آدمی ذہین نہیں ہوتا, ہر آدمی باریک بین نہیں ہوتا. موٹی عقلیں بھی ہوتی ہیں, سرسری چیز سمجھ میں آ رہی ہے, گہرائی والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ابھی کسی نے طنز کیا, کل میں بھی نواب شاہ میں تھا, آج ہی پہنچا ہوں, بیان تھا میرا پرسوں وہاں پہ, کہ وہ فقہا کا یہ مذہب ہے کہ مسافر آدمی 2 رکعتیں ہوتی ہے نا مسافر کی, امام اگر مسافر ہو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھر لے, اور آپ مقیم ہیں, آپ نے مزید 2 رکعتیں بھی, بولو بھائی, مکمل کرنی ہے. تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگلی 2 رکعتوں میں آپ کچھ بھی نہیں پڑھو گے, خاموش کھڑے رہو گے آپ. فقہا کیا کہتے ہیں, مسافر کے پیچھے جب مقیم نماز پڑھے گا تو وہ جب امام سلام پھیرے گا, آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوگے تو وہ 2 رکعتیں کیسی ہوں گی, خاموش. تو اس پہ کسی نے طنز کیا ہے کہ یہ کیا, آپ اب امام کے پیچھے تو ہو نہیں, تو آپ کو تو قرات کرنی چاہیے. بھائی چلو امام کے پیچھے تو اختلاف ہے فقہا کا, حنفی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہوگی, لیکن اب تو پیچھے نہیں ہے نا, امام کی تو نماز مکمل ہو گئی. تو فقہا یہ کہتے ہیں, میں اس مسئلے کو ابھی دلائل سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, میرا موضوع نہیں ہے. فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب امام نے سلام پھیرا اور آپ 2 رکعت پڑھو گے تو آپ حکماً امام کے پیچھے ہی ہو. تو آج نواب شاہ میں کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو طنز کر رہا ہے, کہہ رہے یہ کیوں پیچھے ہے, جب امام نے نماز ختم کر لی اور یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو پیچھے کیوں ہو گیا. میں نے کہا اس بیچارے کو حقیقتاً اور حکماً کا فرق معلوم نہیں ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں امام کے پیچھے ہے, حکماً امام کے پیچھے. حکماً کا مطلب ہی یہی ہے کہ حقیقت نہیں ہے, حکم اس پر امام کے پیچھے والا ہی جاری ہوگا. اب جس بیچارے کو حقیقت اور حکماً کا فرق نہ آئے, اس سے آدمی کیا بحث کرے گا, اس کو تو پہلے اصول فقہ سمجھانے پڑیں گے. تو عقل ہے نہیں, لیکن بڑے بڑے علاموں پر اور بڑے بڑے فقہا پر بیٹھ کر کلپ بازیاں ہو رہی ہیں. امام جب 2 رکعتیں پڑھتا ہے نا ظہر کی یا عصر کی, تو وہ اس کی 4 ہی ہوتی ہیں. وہ کتنے کے برابر ہوتی ہیں, 4 کے برابر. مقیم 4 پڑھے گا
تو وہ 4 ہیں اور امام 2 پڑھے گا تو کتنی ہیں؟ پوری ہیں وہ. تو امام نے بھی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک مکمل نماز پڑھی ہے, اور آپ نے بھی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک مکمل نماز پڑھی ہے. تو آپ کی مکمل نماز امام کی مکمل نماز کے پیچھے ہے, تبھی مکمل اقتدا کا ثواب ملے گا, آپ کو آدھی جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ نے آدھی نماز امام کے پیچھے پڑھی ہوتی اور آدھی خود پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو مکمل جماعت کا ثواب نہیں ملتا. پھر افضل یہ ہوتا کہ مسافر کو امام نہ بنایا جائے, جبکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ مقیم کو امام بناؤ یا مسافر کو, ثواب دونوں کا برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ اسی لیے تو برابر ہے کہ آپ کی جماعت مکمل امام کے پیچھے ہوگی, اس کی 2 رکعتیں 4 کے برابر ہیں اور آپ کی 4 کے برابر ہیں. مکمل جماعت کا ثواب جب ہی ملے گا جب آپ کو اگلی 2 رکعتوں میں امام کے پیچھے ہی فرض کیا جائے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ 2 رکعت امام نے سلام پھیر دیا نا, اب آپ مجبوراً اگلی 2 پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ مقیم نہیں ہیں, مجبوراً 2 پڑھ رہے ہیں, لیکن شریعت ان اگلی 2 کو بھی کیا مانے گی؟ امام کے پیچھے ہی مانے گی. اسی کو کہتے ہیں احکام جو جاری ہو رہے ہیں وہ کس چیز کے جاری ہو رہے ہیں؟ کہ آپ امام کے پیچھے ہی ہیں. تو اب یہ ایک پیچیدہ بحث ہے, کیونکہ دماغ میں باریکی تو ہے نہیں, موٹے موٹے دماغ ہیں, نہ فقہ پڑھا ہے نہ اصول فقہ پڑھا ہے, تو اس لیے بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں فقہا سے. پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو آدمی 4 رکعتیں پڑھنے والا ہے ظہر کی, وہ امام کے پیچھے, مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, تو اسے پوری جماعت کا ثواب ملے گا یا آدھی جماعت کا؟ اگر پوری جماعت کا ثواب ملے گا تو آپ کے بقول اس نے پوری 4 رکعتیں تو امام کے پیچھے نہیں پڑھی. اور اگر آدھی جماعت کا ثواب ملے گا تو کیوں؟ کیوں؟ آدھی جماعت کا ثواب ملنے کا مطلب ہے کہ پھر مسافر کو امام بنانا جائز نہیں ہے, جبکہ صحابہ کرام مسافر کو امام بناتے تھے, خود مقیم ہوتے تھے. خود نبی نے کئی دفعہ مسافر ہو کے صحابہ کو نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد فرمایا اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر, ہم مسافر ہیں, تم اپنی نمازوں کو مکمل کر لو. تو کیا وہ جن صحابہ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ان کو آدھی جماعت کا ثواب ملے گا؟ تو مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ بدگمانی, آپ ایک چیز کی اچھی تعویل کر سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. جیسے میں نے عرب عالم کا بتایا نا, انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے بھی دلائل مضبوط ہیں. اب لا نکاح الا بولی, یہ حدیث تو نظر آتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. قرآن کی آیتیں ہیں امام ابو حنیفہ کا مذہب. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے, فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, تو کسی اور مرد سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کو مت روکو. کیا مطلب؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور مرد سے اس کا نکاح کروا دیا کرو. وہ اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ عورت کی طرف. تم رکاوٹ مت بنو. تو اگر ولی کو اجازت ہوتی کہ اس کی مرضی کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے تو پھر اللہ رب العزت یہ نہ کہتے کہ عورت اپنا نکاح کرے تو اس میں تم رکاوٹ نہ بنو, بلکہ کیا کہتے کہ عورت کا نکاح تم خود کروایا کرو. نکاح کی نسبت عورت کی طرف نہ ہوتی. اور صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, ایک عورت نبی کے پاس آئی, آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ نے مسترد کر دیا. دوسرے صحابی نے کہا میرا نکاح کرا دیں, آپ نے کرا دیا. اس میں تو آپ نے نہیں پوچھا کہ ولی کی اجازت ہے یا نہیں ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور بہت سارے دلائل ہیں. ایک حدیث عوام کے سامنے آتی ہے, فوراً فقہا کے خلاف زبان درازی اسٹارٹ, فوراً شروع. رہا یہ حدیث کہ لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو ولی کی جو آج اصطلاح ہے اس سے مراد باپ ہے. یہ کون سی حدیث میں ہے کہ ولی کا مطلب باپ ہوتا ہے؟ ولی کسی بھی چیز میں جو متولی ہوتا ہے نا اس کو ولی کہا جاتا ہے. یعنی جو بھی کسی امور کا متولی ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اب نکاح میں ولی ہے کون؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت خود اپنی ولی ہے, لہذا اس عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. یعنی جو جس کا نکاح ہو رہا ہے نا وہ متولی ہے,
اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے اور دوسرے مطلب بھی بیان کیے گئے ہیں, لیکن حدیث میں تعویل کیوں کی ہے کہ دوسری حدیثوں اور قرآن کی آیتوں سے جو ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ ٹکراؤ کیا ہو, بولو بھائی, ختم ہو جائے. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے فقہا بھی ہیں, ان کی بھی ایک رائے ہے, فقہائے احناف کی بھی ایک رائے ہے. تو تمام فقہا کا اپنا ایک سوچنے کا اسٹائل ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے, کسی پہ طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو آج کل نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں اور نئے نئے فرقے آ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو جو فنٹر سمجھتے ہیں اور دوسرے کے قول کو, دوسرے فقی کے قول کو بالکل رد کر دیتے ہیں اور ہوتے جاہل ہیں, یعنی آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے, طوطے کی طرح حدیثیں رٹی ہوئی ہیں, حدیثوں کے نمبر یاد کیے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں سے دور رہیں, یہ آپ کو تمام فقہا سے دور کر دیں گے اور آپ کو بدگمان کر دیں گے. ان کے پاس بیٹھنے سے روحانیت ختم ہو جائے گی آپ کی. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے, جنت, اور برے لوگوں کے لیے جہنم. تمام پیغمبروں کی یہ بنیادی دعوت ہے, تمام پیغمبروں کی. اور نیک کی ڈیفینیشن میں بھی اتفاق ہے. نیک وہ جو اللہ کی مان کے چلے اور برا وہ جو اللہ کی نہ مانے, کیونکہ آج کل دنیا میں نیکی اور برائی کا کرائیٹیریا ہی چینج ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے نا, جو کسی کا دل نہ دکھائے وہ کیا ہے, نیک ہے. حالانکہ یہ نیک کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, کہ ہم کسی کا دل تھوڑی دکھا رہے ہیں. تو بعض دفعہ نیکی کسی کا دل دکھانا بن جاتی ہے. اب شادی بیاہ میں مکس گیدرنگ ہے, ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے, شریعت کہتی ہے اس گناہ کی محفل میں مت جاؤ. سینکڑوں کا دل دکھے گا تو دکھتا رہے. کیا خیال ہے بھائی, سینکڑوں کا دل دکھے گا دکھتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں. نواب شاہ میں آج نواب شاہ میں تھا, ابھی پہنچا ہوں 1 گھنٹہ پہلے. تو وہاں ہندو بہت ہیں, آپ کو پتہ ہے سندھ میں, اندرون سندھ جو ہے نا, نواب شاہ کے اطراف میں ہندو بہت ہیں. ایک ہندو سے بھی ملا جو ابھی مسلمان ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی کو ہدایت پہ قائم رکھے. وہاں مجھے بتایا کہ 9 افراد ایک ہی خاندان کے, ہندو مرد اور ہندو عورتیں, مسلمان ہو کے اپنے خاندان سے بھاگ گئے. کیونکہ ہندو اقلیت میں تو ہیں, کمزور بھی ہیں, مگر اس کے باوجود اتنے آرام سے کوئی اگر ہندوؤں میں مسلمان ہو جائے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. مسلمانوں پہ تو بڑے تانے دیے جاتے ہیں, دہشت گردی کے لیبل اور تانے بہت دیے جاتے ہیں, لیکن آپ دوسری قوموں کا اگر مطالعہ کریں تو اتنا آسان نہیں ہے ان کے ہاں. اب ان سے کوئی کہے کہ بھائی لبرل بن جاؤ نا, اگر کسی کو اسلام سمجھ میں آ رہا ہے تو مسلمان ہونے دو. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں پتھروں کی عبادت کروں تو آپ لبرل بنیں. تو یہ صرف دوسروں کو لبرل بنانے کی تبلیغ کرتے ہیں, خود یہ لبرل نہیں ہوتے. تو جب بھی میں سنتا ہوں کوئی ہندو لڑکی مسلمان ہوئی یا ہندو لڑکا مسلمان ہوا, تو یہ بات لازمی سننے میں آتی ہے کہ اس کے خاندان کے لوگ اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے. ہمارے علاقے میں ایک دفعہ ایک ہندو لڑکا مسلمان ہوا, اس وقت حکومت تھی جمعیت کی, مولانا عمر صادق صاحب تھے, متحدہ مجلس عمل کے نمائندے جو ہمارے علاقے سے جیتے تھے. تو ہندو لڑکا مسلمان ہوا, جیسے ہی مسلمان ہوا اس کے گھر والے اس کو قتل کرنے کے, اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں. آپ دیکھو کتنے متعصب, کتنا تشدد. وہ بھاگ گیا. اس کو پھر وہاں جو اسمبلی کے ممبر تھے عمر صادق صاحب, ان سے رابطہ لوگوں نے کر کے اس کو کہیں سیاسی پناہ دلوائی ہے, ورنہ وہ گیا تھا کام سے. اور لڑکی کے لیے مسلمان ہونا اور زیادہ مشکل. میں بتاتا ہوں, بتایا تھا نا ہندوستان سے کسی لڑکی کا فون آیا کہ میں اسلام میں نے قبول کر لیا, میں چھپ چھپ کے روزے بھی رکھ رہی ہوں, نماز بھی پڑھ رہی ہوں. تو میں نے کہا آپ شو کر دو اپنا اسلام. اس نے کہا میرے گھر والے قتل کر دیں گے مجھے انڈیا میں. یہ اخباروں کی خبریں نہیں ہیں, یہ مشاہدات پر مبنی واقعات ہیں. تو بیچاری وہ وہیں گھر کے اندر اس نے روزے بھی رکھ رہی ہے چھپ کے اور نمازیں پڑھ رہی ہے. تو اب دیکھو یہ جو 9 مرد مسلمان ہوئے, مرد اور عورتیں, اور بھاگ گئے, تو بھاگے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر والوں کا دل دکھا ہے.
یہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا. حالانکہ یہ گھر والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ ہندو مذہب پہ چلتے رہے, ہم مسجد جائیں گے آپ مندر جائیں, اسی گھر میں ہم رہیں گے, آپ مندر جائیں ہم کہاں جائیں گے. تو بھائی مذہبی آزادی ہے تو آپ اس پر عمل کریں, ہم اس پر نہ. گھر والے کہتے ہیں نہیں, جان کے درپے ہو جاتے ہیں اور پھر سیاسی تعلقات بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہ کیا ہوا, بھاگنا کیوں پڑا, اس لیے کہ ان کے والدین کا بھی دل دکھا اور بھائی بہنوں کا بھی دل دکھا. تو میرے بھائی اگر دل دکھانا بری بات ہوتی علل اطلاق ہر قیمت پہ, تو پھر تو کسی ہندو کے لیے مسلمان ہونا جائز ہوتا ہی نہیں. تو میں نہیں کہہ رہا لوگوں کا دل دکھایا کریں, کوئی اچھا کام ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی معیار نہیں ہے اچھائی کا کہ بھئی ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے. جو آدمی حق پر ہوتا ہے وہ جیسے لوگوں کا دل خوش کرتا ہے بہت سے لوگوں کا دل دکھاتا بھی ہے. اب میرے بیانات پھیل گئے ہیں نا, تو پازیٹیو کمنٹس کے ساتھ نیگیٹو بھی بہت آتے ہیں. تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ یہ ٹاپک چھیڑا کیوں کہ اتنی گالیاں مل رہی ہیں. میں کہتا ہوں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ گالیاں نہ ملے, الزامات بھی لگیں گے. کچھ خواتین آ کے بھی الٹے سیدھے کمنٹس, پتہ نہیں کسی نے بتایا کہ ایک اسکرین شاٹ بھیجا, ایک خاتون نے کمنٹس دیے ہیں کہ جو ہے وہ 7 سمندر پار آ کے نکاح کا پیغام بھیجا اور کیڑے نکال کے چلے گئے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے. میں نے کہا میں اللہ کی قسم 7 سمندر پار کسی سے ملنے نہیں گیا. تو پھینکتے رہو نا کچھ بھی, خام خام ان لوگوں کو ایک وسوسہ ہوگا, پتہ نہیں یار یہ مفتی صاحب کیا کیا کر رہے ہیں یار. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی لکھ دو. میں نے کہا یہ بھی تحقیق کرو یہ لڑکی بھی ہے, کوئی بندہ تو نہیں ہے. آدمی اپنا نام رکھ دے, کچھ بھی رکھ دے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نام رکھ دو آپ, عمر ڈال دو 18 سال اور پروفائل پہ خوبصورت سی لڑکی کی تصویر لگا کے کچھ بھی کمنٹس کرتے رہو. لوگ خام خامے تشویش میں آتے ہیں یار کچھ تو ہے. تو اب ان باتوں کے جوابات دیتے رہے پھر تو ہو گیا کام. تو جب بدنامی ہوتی ہے نا تو نام ہوتا ہے تو بدنامی ہوتی ہے. شاعر نے کہا ہے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو جب بھی نام آئے گا, نام پھیلے گا تو بدنامی ساتھ ساتھ, اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, نظر بد سے بچا رہتا ہے انسان. ورنہ سارے ہی اگر زندہ باد کے نعرے لگائیں تو نظر لگنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. تو میں جب اپنی تعریفیں سنتا ہوں نا یوٹیوب پہ کمنٹس, واہ مفتی صاحب سبحان اللہ, اس آدمی سے مجھے عشق ہے, ایسے بیانات کرتا ہے, تو پھر نیگیٹو بھی دیکھتا ہوں, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ پھولتا ہے نا نفس انسان کا اپنی تعریفیں سن کے, تو وہ پھر نیگیٹو بھی سن کے دوبارہ تھوڑا سا جو موٹا ہوا تھا واپس آ جاتا ہوں میں لائن. تو یہ چلتا رہے گا. باقی ایک بات میں آپ سے بتا دوں, دیکھو کسی سے کچھ سیکھنا ہونا تو بہت جلدی بدگمان نہ ہوا کریں. میں جب اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوا تو اور بھی بہت سے لوگ بیعت ہوئے تھے. انہوں نے حضرت میں نا بس برائیاں نکال کے کٹتے چلے گئے کہ یار یہ تو یہ بولتے ہیں, یہ تو ایسا بیان کرتے ہیں, یہ تو بڑے سخت ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو یوں ہیں. آج میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ دھکے کھا رہے ہیں, انہیں نہ دین ملی نہ دنیا ملی, کہیں کے بھی نہیں رہے وہ. اور ہم ہر چیز کی جب تک کوئی واضح شریعت کے خلاف نہ ہو, ظاہر ہے بزرگ تھے تو شریعت کی واضح خلاف ورزی تھوڑی کرتے, وہ تو کہتے تھے کہ کوئی بات شریعت کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ. دو یعنی مطلب ہوتے ہیں کسی کی بات کے, تو میں کوشش کرتا تھا بھائی اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے تو ایک اور مطلب بھی ہے, وہ کیا ہے, اچھا مطلب نکالو. مثلا ہمارے حضرت کی عادت تھی بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتے تھے, تعریفیں کیسے فرما دیا, جو گھڑی ہے نا 1.5 لاکھ روپے کی گھڑی ہے, بتاتے تھے مریدوں کو, ٹھیک ہے, اور فرمایا تو میری گاڑی ہے نا, گاڑی یہ کویت کے شہزادے سے خریدی ہے میں نے. اب جو جن کی مینٹل اپروچ, جو کم ظرف لوگ ہیں نا, چھوٹے ظرف والے, وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں, میری گھڑی ایسی, میری گاڑی ایسی. ہم تھوڑا اچھا سوچتے, ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ سادگی ہے, اور یہ حضرت بس اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں, ورنہ یہ اس عمر میں کسی کو یہ شوق تھوڑی ہوتا ہے میری گھڑی ایسی, میری گاڑی ایسی. کیا خیال ہے, نیا کسی کے پاس پیسہ آئے تو چلو شو مارتا ہوا. حضرت تو ماشاءاللہ مالدار تھے, ٹھیک ٹھاک. تو ہمیں پتا تھا کہ ان کے دل میں شو بازی نہیں ہے, دل میں نہیں ہے ان کے شو بازی, بس وہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی نعمتیں دیکھو, اللہ کی نعمتیں میرے پاس. حضرت کی عمر 78 سال ہو گئی تھی, مگر اپنے آپ کو بوڑھا نہیں کہتے تھے,
اور کوئی حضرت کو اگر بوڑھا کہہ دے تو اس کی خیر نہیں تھی. ٹھیک ہے, بوڑھا اگر حضرت نے کسی کو کہہ دیا نا تو اس کی خیر تھی نہیں, خیر نہیں تھی اس کی. جہیز کے بہت سخت خلاف تھے. تو 78 سال کی عمر میں دوسری شادی کے لیے کسی بالکل جوان لڑکی کا پیغام آیا نکاح کا, اور وہ لڑکی حضرت پہ عاشق ہو گئی, پیچھے پڑ گئی, صبح شام فون کر کر کے مجھ سے شادی کریں. بالکل ینگ 22-23 سال کی لڑکی تھی اور بڑے اچھے خاندان کی تھی. حضرت جان چھڑا رہے تھے اس سے. تو ایک دن حضرت نے کہا کہ میں جو اس سے جان چھڑا رہا ہوں میں بوڑھا نہیں ہوں. یہ بتا دوں آپ کو, میں بوڑھا نہیں ہوں, بالکل جوان ہوں. لیکن ہمارے حضرت خلاف تھے 2 شادیوں کے, اس لیے کہ ان کے پوری اس معاملے میں نہیں تھی تحقیق. تو کیونکہ ہم تو شریعت کو فالو کریں گے نا, تو وہ حضرت کہتے تھے کہ میں نے کی تو یہ سارے علماء شروع کر دیں گے, یہ دین کا کام کون کرے گا, بھی تو شادیوں میں الجھ جائیں گے. اس لیے حضرت نے انکار کیا. اور پھر حضرت نے انکار کے لیے بہانہ کیا نکالا. حضرت نے فرمایا جہیز کے بہت سخت خلاف تھے, جہیز کے. اس کے باوجود حضرت نے شرط لگائی کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا. جہاد کا بڑا شوق تھا حضرت کو نا, جہاد کا, اور تھے بھی بڑے پہلوانی کیے جوانی میں. تو کہتے تھے میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو جہیز میں 3 ٹینک لے کر آئے, کیونکہ جہاد کا بڑا شوق تھا. 7 بمبار طیارے, 7 بمبار طیارے. اور وہ افغانستان میں نا ایک ایئر کرافٹ گن ہوتی تھی, اس میں 40 توپیں ایک ٹائم پہ نکلتی تھی. اس کو پشتو میں کہتے تھے چہل میلا. تو فرماتے تھے ایک چہل میلا اور 20 گھوڑے اور پتہ نہیں کتنے بم, یعنی تاکہ میں جہاد کر سکوں. اب جو وہی کمزرف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بزرگ ہیں, ایک طرف جہیز کے خلاف بیان کرتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں اس عورت سے شادی کروں گا جو جہیز میں 10 بمبار طیارے لے کر آئے. تو جو کمزرف لوگ تھے نا وہ یہ باتیں سن کے بھاگ جاتے تھے. ہم کہتے تھے بھائی یہ تو ایک سمجھانے کا طریقہ ہے کہ مجھے جہاد سے عشق ہے, اسٹائل ہے بھائی. یہ کون طیارے لے کر آ رہا ہے, کون گھوڑے لے کر آ رہا ہے, کوئی اتنا پاگل تھوڑی ہے جو جہیز میں گھوڑے اٹھا کے لے آئے. تو یہ جو کمزرف آدمی ہے نا, جس کا ظرف چھوٹا ہے, وہ فقہا سے بھی بدگمان ہوگا, محدثین سے بھی, بزرگوں سے بھی, علماء سے بھی, وہ کسی سے نہیں, کہیں بھی نہیں چل سکتا. اور اگر آپ ظرف آپ کا وسیع ہو کہ بھائی یہ بھی ایک اسٹائل ہے, بھائی ہمارے حضرت کا اسٹائل تھا, فرماتے جس نے میرا بیان سننا سنے نہیں تو جائے. تو جو لوگ رہ گئے اللہ نے ان کو بہت نوازا, فائدہ ہوا, کیونکہ حضرت بڑے پرہیزگار تھے. ہم حضرت کی زندگی دیکھتے تھے کہ ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا, مالی خیانت نہیں ہوتی, ایسے پیسوں کے معاملے میں کلیئر تھے کہ کسی کا پیسہ حضرت کی جیب میں ایک دن رہ جائے یہ ممکن نہیں تھا. آپ نے کسی سے پیسے لے لیے نا, تو آپ نے اگر حضرت سے پیسے دے دیے حضرت کو ادھار, تو آپ کو واپس لینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی ان کو واپس دینے کی فکر ہو. ان کی نیندیں اڑ جاتی تھیں, پیسے کیوں نہیں لے رہے. ایسے کھرے تھے معاملات میں, ایسے کھرے, اور استغنا, لالچ نہیں تھی. پھر ان کی کیا روٹین تھی, ان کی زندگی تھی وہ تقویٰ, کبھی ان کی نظر نہیں اٹھی کسی نامحرم کی طرف. اتنا زیادہ ان کے اندر اپنے گھر والوں کے کتنی عزت دیتے تھے, اپنی گھر والوں کو, اپنے بچوں کو. بات کا لب و لہجہ بڑا شائستہ تھا. طلبا سے بات, حالانکہ کتنے بڑے بزرگ تھے, جب بھی کہتے تھے آئیے بیٹھیے, یہ حضرت کا تکیہ, حالانکہ پنجابی اسپیکنگ تھے, پنجاب والے کہتے ہیں اتھا آوڑ نہیں تو وڑا اتھے وڑ, ایسے کہتے ہیں نا جب غصہ آتا ہے. ویسے تو پنجاب والے بھی بڑا اچھا بولتے ہیں, لیکن جب غصہ آتا ہے تو پھر تو اسٹائل چینج ہو جاتا ہے نا. ہمارے حضرت کا غصے میں بھی اسٹائل چینج نہیں ہوتا تھا. غصہ آتا تھا, چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, مگر زبان سے ناشائستہ لفظ برداشت, بس. یہ اخلاق کہاں ملیں گے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, 7 بمبار طیارے جہیز میں چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور جناب کوئی اور ہوتا تو ایک اسکینڈل ہی بنا کے مارکیٹ میں لے آتا کہ ان کو 22 سال کی لڑکی سے ان کی کیا ہے, سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے. یہی اسکینڈل بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتا. حضرت نے نہیں کی شادی, نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ پھر یہ سارے مولوی شروع کر دیں گے اور یہ دین کا کام کون کرے گا. تو اس لیے حضرت مخالفت کرتے تھے. تو بدگمانی اگر کرو گے نا تو کہیں بھی, ہاں واضح برائی ہے, واضح برائی جس کے 2 مطلب نہیں نکلتے, تو اس میں بھی پھر یہ کرنا چاہیے کہ بھائی محبت سے اس کو بتا دیا جائے, کیونکہ عین ممکن ہے جس کو آپ برائی سمجھ رہے ہو وہ برائی نہ ہو, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو. تو کسی سے بھی کچھ سیکھنا ہو
ظرف بڑا کر کے جائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان نہ ہوں, ورنہ ساری زندگی دھکے ہی کھاتے رہیں گے. تو تمام انبیاء کی دعوت مشترک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اچھائی کا کرائٹیریا کیا ہے, یہ نہیں ہے کہ دل دکھانا. اچھائی کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اچھا کہا وہ اچھی ہے, جس چیز کو اللہ نے برا کہا وہ بری ہے. غیر مسلموں کے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے اچھائی اور برائی کو ناپنے کا. نہیں آ رہی بات میرا خیال. غیر مسلموں کے پاس کوئی معیار ہے ہی نہیں. آج تک وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ زنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے. آج تک وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ بوڑھے والدین کو گھر میں رکھنا اچھا ہے یا اوڑ ہاؤس میں جمع کرنا اچھا ہے. آج تک وہ یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکے کہ فیملی سسٹم کو بچانا اچھا ہے یا توڑنا اچھا ہے. آج تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وراثت کتے کے نام کرنا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے. تبھی ان کی اسمبلیوں میں اس پہ اختلاف ہوتا ہے کہ کتے کے نام وراثت کی جائے کہ نہیں کی جائے. اکثریت جس طرف چلی جاتی ہے اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اکثریت نے کتے پالے ہوئے ہیں تو وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بھئی کتے کو بھی وراثت دے. انسان کو چھوڑ کر کس کو دی جا رہی ہے؟ کتوں کو. تو فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. آج تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ شراب پینا بری چیز ہے یا اچھی. بھائی اگر بری ہے تو پابندی لگاؤ نا. کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ اسمبلی میں جو قانون پاس کرنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت شراب پیتی ہے. تو میرے بھائی اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا مسلمانوں پہ کہ ہماری قانون سازی کا اختیار, جو اصل قانون ہے حلال و حرام کا, وہ اللہ نے اسمبلی کو نہیں دیا, وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ اس میں انسانوں کی ہوس شامل نہ ہو جائے. بہت مشکل ہے بھائی, کیا کریں. کیونکہ انسان جب قانون بناتا ہے سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھتا ہے. کبھی بھی ایسا قانون نہیں بنائے گا جس میں سب سے پہلے اپنے مفاد پہ زد پڑ رہی ہو. اور اسمبلیوں میں جو پہنچتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں میرے اور آپ جیسے. وہ قانون بنانے سے پہلے سب سے پہلے کس کی رعایت کریں گے؟ اپنی. ادھر بیٹھ جاؤ یار, اس بچی کو میں بند کر کے آیا تھا, پتہ نہیں کیسے نکل کے. شاباش بیٹا ادھر بیٹھو, بھی بیان ہو رہا ہے نا, چلو شاباش. تو اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. افغانستان میں جب 5 سال افغان طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے بڑا زبردست امن نافذ کر دیا. شراب پینے والے کو کوڑے لگیں گے, چور کا ہاتھ کٹے گا وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان میں بھی نا یہ بحث شروع ہو گئی کہ یہاں بھی چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے. تو اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم تھے انہوں نے بیان دیا کہ ہم بھی اسلامی شریعت نافذ کریں گے, اسلام کو نافذ کریں گے. اخبار والے جو ہے نا چھوڑتے نہیں ہیں. فوراً اگلے دن ایک کارٹون آیا کہ وزیر اعظم نے خبر دی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, اور نیچے وزیر اعظم کا ہاتھ کٹا ہوا تھا. خود اپنا ہاتھ کیا تھا؟ کٹا ہوا تھا. تو میں نے اس وقت کہا, میں نے کہا دیکھو کبھی بھی وزیر اعظم ایسا قانون نہیں بنائے گا جس میں اس کو اپنے بارے میں, دیکھو یہ سیاسی جو قیدی ہوتے ہیں نا ان کی جیلیں ایسی ہوتی ہیں ایسے ہمارے گھر نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ قانون ساز تو یہی لوگ ہیں نا, تو ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کبھی جیل جا سکتے ہیں. تو اپنے لیے جو جیل پاس کروائے ہوئے ہوتے ہیں نا انہوں نے سب نے مل بانٹ کے کیا, تو بھی اگر گیا میں بھی اگر گیا تو جیل اچھا ہونا چاہیے. وہ قانون بنا دیا انہوں نے. غریب آدمی کے لیے جو جیل ہے اس کا حال دیکھو ہے, وہ واقعی جیل ہے. اور سیاست دانوں کے جو جیل ہیں اس میں غریب آدمی کو بٹھا دو, وہ کہے گا میں نکلوں گا ہی نہیں یہاں سے. سعودی عرب میں البتہ جو دہشت گردوں کے جیل ہیں وہ تو سخت ہوتے ہیں, لیکن عام عوام کا جو جیل ہے نا سعودی عرب کا وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. یہ ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں, جو سعودی عرب یا جتنے بھی اسلامی ملک ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے ان کے نیگیٹو پہلوؤں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ان کی پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا. سعودی عرب کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو یورپ امریکہ میں بھی نہیں ملیں گی آپ کو. سعودی عرب میں جو علاج کا معیار ہے, مجھے خود ڈاکٹروں نے بتایا پوری دنیا میں علاج کا ایسا معیاری علاج کہیں بھی نہیں ہے. ان کی جو مشینیں ہیں, ان کے جو میڈیسن ہے, جو دوائیں ہیں, وہ الگ بات ہے کہ وہ صرف سعودیوں کے لیے ہیں, لیکن چلو اپنی عوام کے لیے بھی ہیں, لیکن بہت اعلیٰ معیار ہے. اور دوسرا سعودی عرب کی جو جیلیں ہیں, وہ جیلیں جو جنگ ان کے لیے جو باغیوں کے لیے ہوں وہ ان کی بات نہیں کر رہا, عام جو مجرمین کی جیلیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا سعودی عرب کی جیل میں ایک بنگلہ دیشی قید ہو گیا, 1 سال جیل میں رہا, اس کو بڑا مزہ آیا. ٹھیک ہے,
کھانا, ایئر کنڈیشن روم, بڑے مزے لگ گئے اس کو. پھر وہاں قانون ہے کہ اگر آپ قرآن حفظ کر لو تو وہ سزا معاف ہو جاتی ہے جیل کے اندر. پھر جیل میں علماء بھی آتے ہیں تو دینی تعلیم بھی دیتے ہیں, تربیت, بڑے اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں. سعودی عرب کا قانون ہے اس معاملے میں. تو وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ بنگلہ دیشی جس دن اس کی رہائی ہوئی ہے نا, تو جیسے ہی جیل سے باہر نکالا اس نے شاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی, بادشاہ کو, سعودیہ کے بادشاہ کو, الٹی سیدھی گالیاں. تو وہ جو جیل کے عملے کے لوگ تھے وہ ہنسنے لگے. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے تو اس لیے گالیاں دے رہا ہے کہ تو دوبارہ جیل جانا چاہتا ہے. تیری یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی. اور پھر جب جیل سے نکلتا ہے نا آدمی, تو جتنے دن جیل میں رہا ہے اس کے الگ سے پیسے دیتے ہیں قیدی کو کہ بھائی اتنے دن تک ہم نے تمہیں کام کرنے, مزدوری کرنے نہیں دیا, ہماری وجہ سے باؤنڈ ہوئے ہو. ٹھیک ہے, جرم تھا, سزا تھی تمہاری, لیکن ظاہر ہے اتنے دن تک تمہارے گھر والے کیا کھائیں گے, تو جتنے دن جیل میں گزارے. چلو بھائی آج کے سارے بچوں نے جی چلو چلو بیٹا, چلو بیٹا نکلو پتلی گلی سے. تو پوری قوم آ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو جتنے دل جیل میں گزارے ہیں نا ان کا الگ سے کیا ملتا ہے, پیسے ملتے ہیں. تو وہ تو بنگلہ دیشی تھا, اس کے تو موجیں ہو گئی, اس نے کہا دوبارہ نکلو. تو اب دیکھو جو سیاسی لوگوں کی جیلیں ہیں وہ اتنی مزے کی کیوں ہوتی ہیں, اس لیے کہ قانون پاس تو انہوں نے ہی کیا ہوتا ہے. تو جیلیں انہوں نے اپنے حساب سے, ان کو خطرہ تو ہوتا ہے نا ہر ایک کو کہ کبھی بھی جا سکتا ہوں, تو وہ اس حساب سے بناتے ہیں. تو انسان جب قانون سازی کرتا ہے سب سے پہلے کس کے مفاد کو سامنے رکھتا ہے, اپنے. اسی لیے اللہ نے جو اصل قانون ہے نا حلال و حرام اور اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ میں جس کو اچھا کہوں گا وہ اچھا ہے, میں جس کو برا کہوں گا وہ برا ہے. اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا. پوری دنیا میں کتنے بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں, چائنا میں, رشیا میں, امریکہ میں, ان کی اسمبلی میں جو قانون سازی کرنے والے لوگ دنیا کے ذہین ترین دماغ ہیں, لیکن شراب جیسی گندی چیز پہ پابندی نہیں لگا سکتے. ہمارے ایک دوست امریکہ سے آئے, بہت ایجوکیٹڈ ہیں, وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, زندگی ان کی امریکہ میں گزری. وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ جو شراب فلموں میں دیکھی جاتی ہے نا, یہ وہ نہیں ہے جو حقیقت میں پی جاتی ہے. فلموں میں جو شرابیوں کا, انگریزی فلموں میں جو تصور دکھایا جاتا ہے نا, وہ تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے نوجوانوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی پئیں, نہیں ایسا چھو کیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں حقیقت میں جو شراب پینے والے لوگ ہیں ان کا جا کے حشر دیکھو تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے کہ اللہ مجھے شرابی نہ بنائے. انہوں نے کہا جو سنڈے نائٹ ہے نا, اس کے بعد جو صبح کے وقت حال ہوتا ہے, روڈوں پہ لڑکے لڑکیاں اوندھے منہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں پی پی کے, جو رات بھر شرابیں پیتے, اور کتنی موتیں ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے شراب پینے کی وجہ سے. پی لی تھی کہ زیادہ چڑھا لی, 25-30 آدمیوں کو ایک ہی وقت میں پھینک دیا. لیکن ان کے میڈیا میں ایک اچھی چیز کیا ہے کہ وہ اپنا نیگیٹو پہلو دنیا کے سامنے نہیں دکھاتے, ورنہ ان کے ہاں جو شراب کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں. میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کینیڈا سے, انہوں نے کہا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یہاں اپنی بیویوں کو جس طرح سے ٹارچر کرتے ہیں, وہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بتانے کے قابل, کیونکہ ہوش میں ہی نہیں ہے, اتنا مارتے ہیں, لہو لہان کر دیتے ہیں اس کو مار مار کے, ہوش میں ہی نہیں ہے. بعد میں ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہم نے کیا کیا. اتنی گندی, یہ جو کہتے ہیں نا عادی ہو جاتے ہیں, عادی وادی کوئی نہیں ہوتا. جب عادی ہوتے ہیں نا شراب کے تو پھر ان کو مزے کے لیے تھوڑی زیادہ پینی پڑتی ہے, وہ پیتے ہیں زیادہ. تو ساری دنیا جانتی ہے بری چیز ہے, مگر اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. کیوں؟ جو پابندی لگانے والے لوگ ہیں وہ خود پیتے ہیں, کیسے لگا سکتے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک اسمبلی بناتے, ان کو کہتے کہ تم چاہو تو پابندی لگا دو, تو عرب میں زمانہ جاہلیت میں بھی شراب پی جاتی تھی. چند لوگ تھے جو شراب سے بچتے تھے, تو وہ کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس لیے اللہ نے آسمان سے قرآن آیتیں نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اے ایمان والو جوا, سٹا اور شراب یہ پلید ہے, ناپاک چیز ہے. فجتنبوہ, اس سے کیا کرو؟ اجتناب کرو. بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ شراب میں تو بڑے فائدے بھی ہیں, کیونکہ ہم بعض دفعہ دلائل جو ہے نا اچھے اچھے لیبل لگا کے کسی گندی چیز کو حلال کر لیتے ہیں. یہ بھی انسان میں ایک فالٹ ہے. اصل میں دل چاہ رہا ہوتا ہے پینے کا,
تو اب ضمیر ملامت کر رہا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ایک لیول اچھا لگا کے کہ بھائی اس سے آدمی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جاتا ہے, اور ریلیکس ہونا اچھی بات ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ دیکھو ریلیکس تو ہوتا ہے نا. اب ایک آدمی ٹینشن میں, اب میں نے ایک شرابی کو کہا یار چھوڑ دو, اس نے کہا دیکھیں ایکچولی اتنی ٹینشنیں ہیں دنیا میں آج کل, بے روزگاری, لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, اور سیٹنگیں بھی ناکام ہوتی ہیں بہت زیادہ ہے بھائی, سارا بیلنس آیا ہو گیا ٹھیک ہے, تو اتنی ٹینشن میں خودکشی سے بہتر نہیں ہے کہ تھوڑی سی پی لے. پیے گا تو کیا ہوگا, تھوڑا سا ذہنی سکون ملے گا. تو عین ممکن تھا کہ کوئی بھی شخص اٹھتا اور یہ افلاطونیاں اور بقراتیاں دکھا کے گندی چیز کو کیا کر لیتا, حلال. تو صحابہ کو بھی یہ اشکال ہوا کہ شراب میں طاقت بھی ہے, وقتی طور پہ بڑی طاقت آتی ہے اس سے, شراب پینے سے, اور ذہن بھی سکون میں آ جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں ان دلائل کا جواب نہیں دیا, اس لیے کہ اللہ ان دلائل کا جواب دیتے ہیں نا تو پھر ایک اور سوال ہوتا, پھر اس کا جواب, پھر ایک اور سوال ہوتا, پھر اس کا جواب ہوتا. تو اللہ نے کیا فرمایا, اثمہما اکبر من نفعہما, فرمایا اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. بس گناہ کیا ہے, کس میں اللہ کی نافرمانی ہے. اب سارے فائدے ایک طرف, اور جس رب نے پیدا کیا اس کو ناراض کرنا ایک طرف. بس وہ ناراض ہو رہے ہیں تو اب کیا فائدے کیا نقصان. تو اس بحث میں ہی نہیں پڑے کہ فائدے ہیں یا نقصان ہیں, مان لیا کہ فائدے ہیں لیکن نقصان فائدوں سے زیادہ. سود کا بھی یہی ہوا, سود معیشت کو تباہ کر دیتا ہے. اب دیکھو یہ جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں اسمبلیوں میں, سود کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ یہ خود تو لوگوں کی دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سودی نظام کے تحت. تو یہ کیسے سود کو حرام کر دیں گے؟ اور غریب آدمی کا سود کے ذریعے کیا ہوتا ہے, نقصان. میں ایک مثال دوں اگر آپ کے پاس دماغ حاضر ہے کہ سود سے کیسے تباہ ہوتا ہے. دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بینک کو 1,00,000 روپے دیے. آج کل سود کا ریشو کیا چل رہا ہے, 2% ہے بھائی, 2%. تو بینک نے 1 مہینے کے بعد ہمیں کتنے دے دیے, 1,00,000 بھی دے دیے اور 2,000 بھی. غریب آدمی خوش ہو رہا ہے کہ مجھے 1,00,000 پہ کتنے مل گئے, 2,000. اس کو یہ نہیں پتا کہ اندر بدماشی کیا ہو رہی ہے, اندر بدماشی کیا ہو رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ نظام سودی ہے. آپ نے بینک کو 1,00,000 روپے دیے, ان بھائی نے بھی 1,00,000 دیے, ان میں بھی, اس طرح 10 آدمیوں کے, میں ایک آسان سی مثال سے سمجھا رہا ہوں. 10,00,000 روپے کا 10 آدمیوں کا سرمایہ بینک کے پاس کیا ہو گیا, ڈپازٹ ہو گیا. اب جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بینک سے قرضہ لیتی ہیں, بینک ان کو 10,00,000 روپے دے کے ان سے 4% لے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات, کیونکہ اس میں بینک نے اپنا بھی نکالنا ہے اور پبلک کے 2,000 بھی دینے ہیں. 1,00,000 سے ہی سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے گی. وسیم بھائی نے 1,00,000 روپے بینک کو دیے اس خوشی میں کہ بینک مجھے اس پہ مہینے کے بعد 2,000 روپے دے گا, اور خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں. 1,00,000 پہ بیٹھے بیٹھے کتنے کما رہا ہوں, 2,000, اور اس میں نقصان کا رسک بھی نہیں ہے. مزہ آ گیا. خام خامے مولوی کہتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام, غریب کا اتنا تو فائدہ ہو رہا ہے اس میں. بینک نے وہ 1,00,000, سلیم تو ہو گیا, کون رہ گیا, وسیم ہوا ہے, سلیم ہوا ہے, وسیم. بینک نے وہ 1,00,000 روپے وسیم کباڑیے کو دے دیے, یہ ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کو دے دیا, آپ سمجھ لیں. اور بینک نے اس سے کتنے لیے, 1,00,000 پہ 4,000. اب جب وہ بریڈ بنانے والی کمپنی اس 1,00,000 سے کوئی کمپنی وجود میں نہیں آتی, میں آسان مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان ہو آپ کے لیے. تو انہوں نے جب بریڈ بنایا ہے تو بریڈ کی قیمت اتنی رکھیں گے وہ زیادہ کہ اس میں ان کو 4,000 روپے 1,00,000 پہ بینک کو بولو بھائی دے سکیں وہ. تو قیمت بریڈ کی خود بہت بڑھ گئی. تو آپ نے جو 1,00,000 پہ 2,000 بینک سے لیے تھے وہ ڈبل روٹی کی قیمت میں ڈبل کر کے بولو بھائی نکل جائیں گے آپ کے. نہیں آ رہی بات یار. اور آپ اس پہ خوش ہیں کہ 1,00,000 پہ مجھے کتنے مل رہے ہیں, وہ نہیں مل رہے آپ کو, وہ دوسری سائڈ سے جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں وہ. ایک نقصان یہ. دوسرا نقصان کہ ڈبل روٹی کمپنی جو بنانے والا شخص ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں لگ رہا, وہ فری پھوکٹ میں اپنے نام اور اعتماد کی بنیاد پہ بینک سے کروڑوں روپے قرضہ لے لیتا ہے,
اور انویسٹ کر کے کروڑوں سے اربوں بنا لیتا ہے. جبکہ اسلام میں سودی نظام نہیں ہے. تو نتیجہ کیا؟ آپ کاروبار کر کے پیسہ کماؤ گے, پھر آپ فیکٹری لگاؤ گے, اور کاروبار کر کے پیسہ کما کے ایک دم کروڑ روپے آپ کے پاس آئیں گے نہیں. تو ایک دم سے آپ فیکٹری لگا ہی نہیں سکتے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. اس میں سینکڑوں لوگوں کے شیئر ہوں گے تو فیکٹری لگے گی, اور سینکڑوں لوگوں کے جب شیئر ہوں گے تو سینکڑوں کو اس فیکٹری سے فائدہ ہوگا. تو شریعت میں مزاربت ہے, مزاربت اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اب میں بتاتا ہوں شریعت کیا کہتی ہے بینک کو. شریعت بینک کو یہ کہتی ہے کہ جب 1 لاکھ آپ نے بینک کو دیے تو بینک سے یہ نہ کہ مجھے 2000 چاہیے. سمجھیں بات کو. شریعت یہ کہتی ہے کہ بینک سے یہ کہیں کہ تم جتنا کماؤ گے نا اس میں سے مجھے 2% چاہیے. بھائی 1 لاکھ کا 2% 2000 ہوتا ہے نا. تو شریعت کہتی ہے 2000 نہیں بولو, کیا بولو, کتنا چاہیے؟ 2%. 1 لاکھ پہ نہیں, 1 لاکھ سے جتنی ارننگ ہوگی اس پہ مجھے کتنا چاہیے؟ بولو بھائی 2%. یہ 1 لاکھ روپے جب بینک ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کو دے گا تو اسے کہے گا مجھے 1 لاکھ پہ 4% نہیں چاہیے. جتنی ارننگ ہوگی, تمہارے جتنا پروفٹ ہوگا, اس پروفٹ میں 4% کس کا ہے؟ بولو بھائی میرا ہے. اب جب بریڈ بنانے والی کمپنی نے بریڈ کی قیمت میں اضافہ کیا تو کمپنی کا نفع بڑھ گیا. کیا خیال ہے؟ جیسے ہی کمپنی کا نفع بڑھا ہے بینک کا نفع خود بخود, کیونکہ بینک پروفٹ میں شریک ہے نا. بھائی کمپنی اگر 1 لاکھ کمائے گی تو بینک کو 4000 ملیں گے. کمپنی اگر 2 لاکھ کمائے گی تو بینک کو کتنے ملیں گے؟ 8000. اور بینک کا نفع بڑھنے سے جس آدمی نے 1 لاکھ بینک کو دیے ہیں اس کا پروفٹ ریشو خود بخود بڑھ جائے گا. اب ڈبل روٹی کی قیمت اگر 100 گنا بڑھ جائے تو ڈبل روٹی خریدنے والے کو بینک سے نفع بھی 100 گنا بڑھ جائے گا. تو چیزوں کی قیمت مہنگے ہونے سے اس کا پروفٹ بھی بڑھے گا, اس کی ارننگ بھی بڑھے گی. لہذا جتنا مرضی چیزوں کی قیمت کو بڑھا دو آپ کی انکم خود بخود بڑھتی رہے گی. نہیں آ رہی تو رہنے دو بھائی. تبھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا اصول سکھایا. دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم بعضا, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, قیمتیں متعین نہ کرو, اللہ بعض کو بعض کے ذریعے روزی دے گا. چیزوں کی قیمت متعین نہیں کرو, جتنی مرضی بڑھا لو قیمت, کیونکہ جب قیمت بڑھے گی تو انویسٹر کا نفع خود بخود بڑھے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ هو المسعر, اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرتے ہیں, یعنی نیچرل قیمت ہونی چاہیے. یہ ایک بہت الگ موضوع ہے, اس پر میں ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, اس پر کچھ آپ کو اشکالات بھی ہوں گے, ان اشکالات کے جوابات بھی ہیں, لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح دنیا میں سود خوروں نے سودی نظام کو نافذ کر کے چند ہاتھوں میں پوری دنیا کی دولت جمع ہو گئی. یہ نیچرل تقسیم نہیں ہے دولت کی, فری پھوکٹ میں کروڑوں روپے کما کما کے لوگ دے رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن رہے ہیں. اور جو غریب آدمی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا, نوٹ سے نوٹ, نوٹ سے نوٹ, نوٹ سے نوٹ چھاپتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو یہ اختیار دے دیا ہوتا جیسے کہ آج کل مخلوق کے پاس ہے, تو اس میں انسان کا استحصال ہے, انسان کا دیوالیہ نکل رہا ہے. اس لیے اللہ نے اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ بولو نا بھائی, اپنے ہاتھ میں. اور ایک اور مثال دے دوں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ سمجھ گئے کہ میں کیا مثال دینا چاہ رہا ہوں. دے دوں, بہت ہر ہفتے آ جاتی ہے لیکن مثال تو سمجھانی ہے نا. کیا ہے, شادیوں کی بھی اسی میں ہے. اگر اللہ اسمبلی کو, جیسے یورپ میں یہ بحث اٹھی تھی کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہونی چاہیے, ان کے یہاں یہ بحث اٹھی ہے, جرمنی میں اٹھی ہے, ان کی اسمبلیوں میں, امریکہ میں اٹھی ہے, یورپ میں اٹھی ہے. لیکن اسمبلیوں میں جتنے لوگ پہنچے ہوئے تھے ان کی بیویاں بھی شاہی خاندان کی تھیں, انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی. پھر ان کو ڈر یہ تھا کہ ہم اجازت دیں گے تو ہماری جو رائل فیملی کی جو بیٹیاں ہیں ان کے اوپر بھی سوکنے آئیں گی. انہوں نے اس کو ممنوع قرار دے دیا کہ یہ ظلم ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنی ذات کو دیکھا اور اپنے, کیونکہ وہ تو عیاش تھے, وہ تو ادھر ادھر منہ بھی مار لیا کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی لاکھوں کروڑوں عورتوں کا بیڑا غرق ہو گیا. جو انہوں نے لکھا ہے, میں نے اپنی کتاب میں جرمنی اور برطانیہ کے 100 سال پہلے صحافیوں کی پیش گوئیاں پیش کی ہیں کہ ہمارے معاشرے کا حشر ہونے کیا والا ہے اور ہو کیا گیا ہے. یہ تو اب ان کے نکاح کا سسٹم ہی برباد ہو گیا نا, تباہی ہو گئے, اب تو ان کو غم نہیں ہے.
جب تک ان کا فیملی سسٹم قائم تھا نا وہ بڑے غمزدہ تھے کہ لڑکیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اس پہ انہوں نے تحریکیں چلائیں کہ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی جائے, مگر اسمبلی میں یہ قانون پاس نہیں ہوئی. یورپ میں تحریکیں اور عورتوں نے چلائی ہیں, تبھی مجھے عورتیں بولتی ہیں ہمارے خلاف بیان کرتے ہیں. اللہ کی قسم آپ کے حق میں بیان کر رہا ہوں میں. جرمنی میں عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں کہ مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دو تاکہ ہماری نکاح ہو سکے. لیکن چونکہ اسمبلی میں جو لوگ تھے وہ خود قانون ساز تھے, انہوں نے اجازت نہیں دی اور بیڑا غرق ہو گیا. مردوں کے مزے ہو گئے, زنا کے راستے کھل گئے اور عورتوں کا بیڑا غرق ہو گیا. ان کو کوئی بیوی بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہاں بھی اللہ نے قانون خود بنا دیا آسمان سے. اب چاہے مفتی کی اپنی بیٹی پہ سوکن آ رہی ہو, ٹھیک ہے نا, جو مفتی فتویٰ دینے والا ہے, میں نے کئی علماء کو دیکھا ہے ان کی بیٹیوں پہ سوکن آئی, پریشان ہو گئے, لیکن حرام نہیں کہہ رہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ یار قرآن میں لکھا ہوا ہے, میں کس منہ سے پھر لوگوں کو بولوں گا کہ یہ قرآن کیسے تبدیل کر دوں میں. تو کیونکہ طلاق کا مسئلہ دیکھ لو, کتنے لوگ طلاقیں دے کے روتے ہوئے آتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں, کیا کریں, ہائے ہوئے یہ وہ. ہم کہتے ہیں بھائی رو لے, میرے باپ کا دین ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ رجوع کر لو. مجھے بھی ترس آ رہا ہے, بچے رول رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ قانون کس نے بنایا آسمانوں پہ؟ اللہ نے بنایا. لڑے میں 3 طلاق کے بعد بچے رولیں, کچھ بھی ہو, کوئی رجوع کا حق نہیں ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہم ایک گھر کو اجڑتا ہوا دیکھ کے روتے ہیں, لیکن اس ایک کی وجہ سے کتنوں کو فائدہ ہو جاتا ہے, اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. اس کی میں ایک دلائل تو بہت ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک شخص نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ اسلام میں طلاق اتنی آسان کیوں ہے. دیکھو انگریزوں میں کتنی مشکل ہے طلاق, عدالت جاؤ, کیس کرو, یہ کرو, وہ کرو, وغیرہ وغیرہ. ہندوؤں میں بڑی مشکل ہے, اور بھی دنیا کے. اسلام میں جتنی آسان ہے نا, اتنی آسان کسی مذہب میں نہیں ہے. اسلام میں صرف 3 لفظ زبان سے نکالے اور ایسا ختم ہوا رشتہ کہ اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اتنا آسان ورڈنگ پر. اس کے لیے گواہ بھی ضروری نہیں ہے, اکیلے رضائی میں منہ دے کے 3 دفعہ یہ لفظ بول دو نا, پھر بھی ہو جائے گی. کتنا آسان رکھ دیا. تو وہ اعتراض کر رہے تھے کہ یار یہ اتنا مضبوط رشتہ, اتنا گہرا رشتہ, اسلام نے اس کو توڑنے کو اتنا آسان بنا دیا. میں نے کہا اس پہ دلائل کیا ہیں, اس کی حکمتیں کیا ہیں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. گل ویلے دی تے پھل موسم دا. انتہائی مختصر بات میں نے کہا میں کرتا ہوں. میں نے کہا اتنا آسان بنایا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسان بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ طلاقیں زیادہ ہوں گی, یہی نقصان ہونا چاہیے نا. بھائی ہندوؤں کو تو طلاق کے لیے عدالت جانا ہے, انگریز کو بھی, پھر وہ تو اس میں درمیان میں ہی کئی دفعہ سلو ہو جاتی ہے, یار کون جائیدادیں دینی پڑ رہی ہیں, یہ کرنا پڑ رہا ہے. اسلام میں نہ جائیداد دینی پڑ رہی ہے, زیادہ سے زیادہ یہ کہ اکٹھی دی ہیں تو کوڑے لگیں گے, اکٹھی کیوں دی, وقفے وقفے سے دیتے, بس یہ ہے. لیکن دینے کو یعنی آسان بنا دیا, اچھا کام نہیں ہے کہیں دے دے جا کے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ الفاظ پر رکھ دیا, اور مذاق کو بھی حقیقت اور حقیقت کو بھی حقیقت. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اچھا اس لیے آپ کو ڈر لگ رہا ہے, یعنی پریشان ہو رہے ہو کہ پھر تو بہت زیادہ. میں نے کہا پوری دنیا میں طلاق کا سب سے کم ریشو مسلمانوں میں ہے, اتنی آسان ہونے کے باوجود. سب سے کم ریشو کس کا ہے, کس میں ہے؟ اور یہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامیاب شادیوں کا ریشو کس میں ہے, حالانکہ طلاق بہت آسان ہے. میں نے کہا اس کے آسان ہونے ہی کی وجہ سے یہ ریشو کم ہے. کیا آدمی کہتا ہے یار یہ تو میں جب بھی منہ سے نکالوں گا ختم ہو جائے گا, تو ذرا سوچ لو سوچ لو سوچ لو. اور آپ کے ہاں عدالت جانا پڑتا ہے, عدالت اگر عورت پہنچ گئی تو دشمنی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. پھر مرد کہتا ہے اس کو میں نے رکھنا نہیں ہے, پھر وہ وکیل سے یہ رابطے کرے گا کہ جائیداد بچا کے کیسے دوں میں اس کو طلاق. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کاغذ میں طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی چھوڑ دو, کیونکہ جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا تو جائیداد بھی نہیں دینی پڑے گی. تو امریکہ نے پابند تو بنا دیا کہ طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دو گے. اس پر کیسے امریکہ پابند کر سکتا ہے کہ طلاق دیے بغیر حقوق بھی ادا کرو؟ مرد کہتا ہے اگر مجھے آدھی جائیداد دینی ہے تو میں کاغذ میں نہیں دے رہا, ویسے میں دل سے کیا کرتا ہوں, اسلام دین فطرت ہے. اسلام اس حقیقت کو جانتا ہے کہ مرد اگر عورت کو نہ رکھنا چاہے تو دنیا میں کسی کا باپ بھی نہیں رکھوا سکتا اس سے. اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو ڈرامے بازی مت کرو. نہیں رکھنا چاہتے نا تو زبان سے بول دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ کوئی قانون مرد کو مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو رکھنے پر اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے.
امریکہ نے مجبور کیا کہ آدھی جائیداد دینی پڑے گی لہذا مت دو. تو جو آدمی اپنی بیوی سے پریشان ہے وہ کیسے اس قانون کو قبول کر لے گا کہ ایک تو میں پریشان کر رہی ہے مجھے, اوپر سے میں اس کو چھوڑوں اور آدھی جائیداد بھی دوں. تو یہی ہو رہا ہے. گورا کیا کرتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے ویسے میں نے چھوڑ دیا, میں نہیں اس کے حقوق ادا کروں گا, لیکن میں کاغذ میں نہیں لکھ کے دوں گا. تو نتیجہ کیا, عورت لٹک گئی, نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے اور نہ پہلا مرد اس کو محبت دینے کے لیے تیار. اور شوہر اگر بیوی کو محبت نہ دے تو پولیس کے ذریعے محبت نہیں دلوائی جا سکتی. اسلام ان تمام چیزوں کو جانتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کو پتا ہے مرد طاقتور ہے, اس کو آپ طاقت کے ذریعے بیوی کو رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اسلام نے ایک بڑی زبردست سیاست سے کام لیا ہے. وہ کیا ہے, مرد کو یہ بتا دیا کہ یہ تمہاری ملکیت ہے, تم چھوڑو گے تو جائے گی, تم نہیں چھوڑو گے تو یہ نہیں جائے گی. یہ احساس مرد کو اس بات کا مجبور کرتا ہے کہ میں اس کو مت چھوڑوں کیونکہ اس میں میرا نقصان ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ اگر عورت کو بھی طلاق کا اختیار دے دیں گے نا, جیسے یورپ امریکہ اور ہندوؤں نے دے دیا, تو مرد کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی. یہ احساس اس کو بیوی کو محبت دینے نہیں دیتا. اور اسلام میں طلاق کا اختیار صرف کس کے پاس ہے, مرد کہتا ہے یار جو بھی ہے جب تک میں نہیں چھوڑوں گا کہیں جا نہیں سکتے. اسی بنیاد پر مرد پھر اس کو اکثر مرد رکھتے ہیں. ہاں جو ظلم کرتے ہیں وہ اس کا ایک الگ علاج ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% سارے صحیح ہو, ظالم بھی ہیں, لیکن جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ گھر بساتی ہے. حالانکہ طلاق کو بہت شریعت نے کیا کر دیا, آسان بنا دیا. تو یہ اللہ کے قوانین ہیں. دنیا میں کوئی بھی شخص بیٹھ کر ایسی قانون سازی بولو بھائی نہیں کر سکتا. پھر ان لوگوں کے ہاں طلاق میں کوئی ٹائم بھی نہیں ہے, جب چاہے دے دو. بھائی یہ کوئی عورت امریکہ پہنچ جائے کہ مجھے طلاق چاہیے اور شوہر اس کو ڈیورس دے دے, تو وہاں کی عدالتیں نہیں, جبکہ اسلام نے کیا کہا, حالت حیض میں نہیں دے سکتے, پاکی کی ایام میں دو گے. کیوں, حالت حیض میں مرد زوجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتا, پاکی کی ایام میں کر سکتا ہے. تو اس بات کا ہے کہ بھائی تمہارے لیے الاؤ ہے, حلال ہے اس کے پاس جانا, پھر بھی تم چھوڑو, یہ مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے. تو ایسی ٹینشن یعنی وہ پابندیاں لگا دیں اور بڑی حکمتیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ نے کس کے پاس رکھا بھائی, نہ مولاناؤں کو دیا. اگر مولویوں کے پاس ہوتا تو بھی کچھ عجیب سے کام بن جاتا. ٹھیک ہے, تو پھر ہم کیا کرتے, جیسے پادریوں کو نا عیسائیوں نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ خود سے بھی قانون میں تبدیلی کر سکتے ہیں, خود سے بھی. حدیث میں آتا ہے یہ بات کہ عیسائیوں نے, یہودیوں نے اپنے بڑوں کو, اور عیسائیوں نے, یہ پاپ ہے نا, اس کو اجازت ہے کہ عیسائیت میں کچھ چینجنگ کر سکتا ہے. اسلام میں نہیں ہے اجازت. اسلام میں کہ جیسے ہے ویسے ہی بیان کرو, چاہے پبلک کی سمجھ میں آئے چاہے پبلک کی سمجھ میں نہ آئے. اب جوا حرام ہے تو انشورنس بھی جوئے کی شکل ہے, لہذا وہ بھی کیا ہے, حرام ہے. اب آپ زمین آسمان کے دلائل ملا لو, انشورنس سے تو اتنا فائدہ, ابا مر گئے تو بچوں کو اتنا ملے گا. بھائی سٹا ہے, جوا ہے, یہ جائز ہو ہی نہیں سکتا. اس کو تو اللہ نے حرام کر دیا نا, اب کیسے جائز کریں ہم, تو اللہ نے حرام کر دیا. تو اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس معیار ہے کہ صحیح کیا ہے. اور اب دیکھو میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کہ میرے ابا ایسے, میرے ابا ایسے, میرے ابا ایسے. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے بیوی بدلنے کا تو اختیار دیا ہے, اگر مجبوری ہو, ابا بدلنے کا اختیار نہیں دیا. جیسے بھی ہیں وہ انہی کا احترام کرو بھائی. اب انگریز اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گا کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے, ہم بھی جمع کرا دیں اگر ہمارا قانون اجازت دے, لیکن اللہ کا قانون اجازت, اگر گورنمنٹ اجازت دے بھی دے تو اللہ اجازت نہیں دے. وہ بڑے پریشان تھے, یار ابا ٹارچر ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. تو میں نے کہا اس کی تو اجازت ہے کہ ابا سے الگ رہ لو, گھر الگ رکھو, بیگم کو الگ لے کے الگ گھر میں رہ لو. وہ واقعی ابا ٹارچر کر رہے تھے, جو رپورٹروں نے بتائی نا. بعض ابا بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں, بلا وجہ اپنی اولاد کو نا ذہنی ٹارچر کرتے رہتے ہیں, تانے دے دے کے, پازیٹو سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن اب کیا کریں, ہیں تو ابا نا. اب یہ تو نہیں کہ جی ابا لے جا کے آپ نے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیے کہ ان کی تھنکنگ چونکہ نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی تھنکنگ کیا ہے, نیگیٹو ہے. اور جتنے بھی نیگیٹو تھنکنگ والے ہیں ان کے لیے اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے. بھائی پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اور وہ بوڑھے بھی تھے, میں نے کہا بوڑھے ہیں اب تو یہ صحیح بھی نہیں ہو سکتے. بوڑھا آدمی بہت مشکل ہے کہ وہ صحیح ہو جائے,
بوڑھوں کہتے ہیں میرے ابا کو اب سمجھائے کون. میں نے کہا اگر دادا زندہ ہوتے نا آپ کے تو دادا سے کہتے کہ ابا کو سمجھا دو, کیونکہ آپ ابا کو سمجھاؤ گے تو پھر ابا کو غصہ آئے گا, باپ میں ہوں یا تو ہے. یہ بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے, کون سمجھائے بھائی ابا کو. تو مجھے کہنے لگے آپ سمجھا دیں. میں نے کہا مجھے وہ مانتے ہیں, ہر مولانا کو ہر آدمی تھوڑی مانتا ہے, ہر مفتی کو. وہ کہیں گے میں نہیں مانتا. میں ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ حل کرنے کسی کے گھر میں گیا, میں نے بتایا اس بہن کا اتنا حصہ, بھائی کو غصہ آ گیا. تو اس نے کہا نہیں اتنا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب, انہوں نے کہا میں اس مفتی کو نہیں مانتا, کر لو کیا کرنا ہے بھائی. تو جب تک سارے مانیں گے نہیں تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے بھائی. تو میں نے کہا کسی بھی مفتی سے کرا لو, بہن کا اتنا حصہ بنتا. کہہ رہے نہیں میں اس کو نہیں مانتا. وہ ٹرخانا چاہ رہا تھا کہ وہ ہڑپ کرنا چاہ رہا تھا بہن کی وراثت. تو اب ہمارے پاس یہ آپشن اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا والدین جیسے مرضی ہو برداشت کرو. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہ ناقابل برداشت ہو گیا, بد زبانی ہو رہی ہے تو الگ ہو جاؤ. کہہ رہا الگ بھی نہیں ہونے دینے. میں نے کہا یہ الگ آپ کا حق ہے, جوان ہو گئے اور بیوی بھی آپ کی رہتی ہے ساتھ میں, تو قریب میں ہی کہیں گھر لے لو. ابا سے روزانہ صبح شام ڈانٹ کھانے کی نیت سے جایا کرو, تاکہ اچھی توقع رکھ کے جاؤ گے, پھر ڈانٹ ملے گی تو ڈپریشن ہوگی. اسی نیت سے جایا کرو, بسم اللہ الرحمن. میں نے کو ایسے ہی سمجھایا, یا اللہ مجھے پتا ہے ابا بہت غلط سلط بولیں گے, الٹی سیدھی بولیں گے, بس آدھا گھنٹہ میں بیٹھوں گا اس نیت سے کہ ابا کو بولنے دو, مجھے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا بس. میں نے کہا خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی. اور میں نے کہا اس نیت سے جایا کرو, بس تھوڑی دیر کہا آپ جی 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 میں ایسا ہی ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ کہیں گے نا تو بڑا گدھا ہے نالائق ہے, جی آپ نے بالکل صحیح کہا. پھر وہ کہہ رہے جی بولو تو بھی غصہ کرتے ہیں, وہ زبان چلاتا ہے میرے سامنے. تو میں نے کہا بس پھر کوئی درمیانہ سلس بولا کرو. آدھا گھنٹہ ہے وہ ٹینشن ہے. میں نے کہا آدھے گھنٹے بعد وہ فون آ گیا مجھے جانا ہے, ایسے کر کے نکل آؤ. پھر شام کو دوبارہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ, خرچہ ورچہ دے کے آ جایا کرو. اس طرح زندگی گزارو, چلاؤ بس کام. کون سا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے بھائی. تو اگر کوئی والدین بہت ہی ظالم ہونا تو اس طریقے سے, ویسے ہوتے نہیں ہیں ظالم, اکثر اچھے ہی ہوتے ہیں, اولاد بدتمیز ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی کہیں ظلم کر رہے ہیں تو پھر اس طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے. تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابا بدلنے کا آپشن آپ کے پاس رکھا ہی نہیں ہے. میاں بیوی بدلے جا سکتے ہیں, ابا. اور دیکھو ابا بھی اولاد کو برداشت کرتے ہیں. اگر اولاد بگڑ جائے تو ابا کبھی نہیں, اگر گھر سے نکال بھی دینا غصے میں تو پھر ابا کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, کہاں ہے میرا بیٹا تلاش کر کے لاؤ. تو ایسی محبت اللہ نے والدین اور اولاد میں رکھی ہے کہ یہ ایک والدین اولاد کے بغیر نہیں رہتے, اور اولاد چاہتی ہے کہ والدین کے بغیر ہم رہ لیں. تو بھائی جب انہوں نے اتنی محبت دی ہے تمہیں, تو اللہ کہتا ہے کہ اب ان کو بھی بڑھاپے میں محبت دو, عزت دو, ان کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی, بس سمیٹ کر ختم کرتا ہوں کہ بھائی تمام پیغمبروں کی جو بنیادی دعوت ہے وہ کیا ہے؟ مشترک ہے. کہ کرائیٹیریا اچھائی اور برائی کا کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ اچھا کہے. ہاں اللہ براہ راست لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوتا, اللہ پیغمبروں کے ذریعے اپنا پیغام بھیجتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کہ تمام پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ, کسی پیغمبر کا بھی انکار مت. یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ وہ تمام پیغمبروں کو برحق مانتے ہیں, تمام پیغمبروں کو. تو اور تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا, تو اللہ نے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی, اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ جہنم آگ کا نام ہے. کیونکہ اللہ جب کا غضب ہے, کیونکہ وہ خدا ہے نا, اس میں جلال ہے, تو اس کا جو انتقام کی صفت ہے وہ اس نے اپنے حساب سے رکھی ہے. چونکہ دنیا میں آگ سے زیادہ تکلیف دہ عمل نہیں ہوتا, تو اللہ کا غضب آگ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ سے اللہ کی اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں, اور بے وقوف لوگ ہیں جو اعتراضات کر کر کے اس آگ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے, اور بالآخر اس جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے میرے بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں. جو کبیرہ گناہ ہے نا, زنا ہے, شراب ہے, نماز قضا کر دینا, والدین کو ستانا, رشتہ داری توڑنا, سود کھانا, حرام کھانا, رشوت کھانا, یہ سارے میں حیران اس پر ہوتا ہوں. دیکھو ایک ہے حرام استعمال کرنا اور ایک ہے پیٹ میں اتارنا. پیٹ میں کیسے اتار لیتے ہیں بھائی؟ کیونکہ جب حرام پیٹ میں جائے گا تو خون اور گوشت کس سے بنے گا؟
وہ تو جسم کا حصہ بن جائے گا. یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. حرام استعمال بھی غلط ہے, لیکن کھانا یہ تو بہت ہی غلط ہے. ناپاک چیز ہے حرام جو ہے, کیسے پیٹ میں اتارے انسان. تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, اپنے آپ پر ترس کھانا چاہیے, اور اللہ سے جنت مانگنی چاہیے, اور وہ کام مانگنے چاہیے اللہ سے جس سے انسان کو جنت ملتی ہے, کیونکہ جہنم جتنی بھیانک ہے جنت اتنی ہی حسین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے. کسی نے کہا کہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر. ڈیبٹ کارڈ کا استعمال میں تو سود نہیں لگتا, کریڈٹ کارڈ کے استعمال میں سود لگتا ہے, اس لیے بلا ضرورت کریڈٹ کارڈ کا استعمال حرام ہے. البتہ ضرورت کے وقت جائز ہے, بشرطے کہ سود لگنے سے پہلے آپ رقم ادا کر لیں. ضرورت کا کیا مطلب ہے؟ بعض دفعہ انسان سفر میں ہوتا ہے, کیش رقم لے جا نہیں سکتا وہ, اور بعض دفعہ ایسے اسٹور بھی ہیں جہاں پر کریڈٹ کارڈ ہی چلتا ہے, یا بعض دفعہ نیٹ کے ذریعے شاپنگ, انٹرنیٹ کے ذریعے شاپنگ کرنی پڑتی ہے, وہاں کریڈٹ کارڈ کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے. تو ایسی ضرورت کے وقت کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پیمنٹ سود لگنے سے پہلے کر دیں, اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر یہاں بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ ہے بہرحال سودی ایگریمنٹ. یہ میڈیکل انشورنس کمپنی کی طرف سے کیا حاصل نہیں, جائز نہیں ہے. بچوں کی پیدائش شرعی وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ بھائی یہ جو نیچرل چیزیں ہیں نا, یہ قدرت نے سائنسدانوں کے حوالے نہیں کی ہیں کہ پوچھا جائے, یہ قدرت کی طرف سے خود بخود کیا ہو جاتا ہے, وقفہ ہو جاتا ہے. یہ جو پریگنینسی ہے, پھر بچوں کی ولادت, یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے, جانوروں میں بھی ہے, اور یہ خود بخود ایک نیچرل ہے کہ گروتھ ریشو اتنا بڑھنا ہے, پھر اس حساب سے کم ہونا ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, اس نظام میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش مت کرو. یہ جو عورتوں کے بچے خود بخود نہیں ہو جاتے ہر سال, اللہ تعالیٰ نے عورت کا سسٹم ایسا بنایا کہ ایک بچے کے بعد جب تک عورت بچے کو فیڈ کراتی ہے دوبارہ حمل 99% چانس ہوتا ہے کہ نہیں ٹھہرے. قدرت خود روک لیتی ہے جب تک وہ فیڈ کرا رہی ہے. تو اس لیے اس کو اللہ کے حوالے کر دو بس. اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ حمل روکنے سے صحت برباد ہو جاتی ہے. مصنوعی طریقہ, کوئی بھی گولیاں کھانا یا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر آپ کو یہ تو بتائے گا کہ بچے پیدا کرنے سے صحت کمزور ہو رہی ہے, حالانکہ نہیں ہوتی ہے, اس سے وہ نیچرل ہے نا, نیچرل چیزوں سے تھوڑی صحت کمزور ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ روکنے سے کتنی کمزور ہوتی ہے. اکثر طلاقیں جو ہو رہی ہیں نا گھروں میں, اس کی وجہ کیا ہے؟ بیوی میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے, اور عورت میں جو چڑچڑاپن آتا ہے وہ حمل روکنے کی گولیاں کھانے سے آتا ہے, ڈپریشن میں چلی جاتی ہے وہ. یہ سب سے کم درجے کا سائڈ افیکٹ ہے, باقی کینسر بھی ہو رہا ہے اس سے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو قدرت کے کاموں میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش مت کرو. اور اگر پھر بھی کسی کو روکنا ہو, کوئی وجہ ہے, بعض دفعہ سفر ہوتا ہے, یا بعض دفعہ عورت سے بچے سنبھل نہیں رہے ہوتے, کیونکہ جو زیادہ صحت مند عورتیں ہیں پھر انہیں قدرت کی طرف سے وقفہ خود بخود کم ہوتا ہے, تو سنبھل نہیں رہے ہیں, بار بار بچے پیدا ہو رہے ہیں, کوئی سنبھالنے والا ہے نہیں, تو پھر اس میں جتنا چاہیں وقفہ کر لیں. شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے, پابندی نہیں, لیکن اس وقفے کے لیے نیچرل کوئی طریقہ استعمال کریں. گولیاں کھانا یہ سب چیزیں یہ تباہ کر دیں گے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میاں کو بولیں آپ دوسری شادی کر لو تھوڑے دنوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. وہ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سب مصنوعی ہیں, وہ خواتین کریں گی نہیں, وہ کہیں گے کوئی بات نہیں, میں ہر سال ہوتا نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں. یہ جو کہا ہے ہر سال بچہ, یہ ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہر سال. اور پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیچرل قدرت کی طرف سے 6 سال تک بچے نہیں ہوتے. یہ اپنے اختیار, یہ فیملی پلاننگ والوں نے ایسے بتایا جیسے ہمارے اپنے اختیار میں ہے. کئی کیسز میرے پاس آئے ہیں, 6 سال تک بچے کی ولادت والدین نے روک لی, اب وہ چاہ رہے ہیں اولاد ہو مگر اب اولاد نہیں ہو رہی, کیونکہ جو قوت آپ کی استعمال نہیں ہوتی نا وہ کمزور پڑ جاتی ہے. جب عورت ایک طویل وقفہ کرتی ہے نا بچے, تو وہ اس میں وہ صلاحیت کیا ہو جائے گی, خود بخود کم ہو جائے گی. تو ایسے بھی کئی کیسز سامنے آئے ہیں کہ اب وہ چاہ رہے ہیں لیکن اولاد ہو نہیں رہی ہے. تو اس لیے قدرت کے کام ہیں, ان میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش مت کرو. اہل حدیث کو ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ انگریزوں کا بنایا ہوا دیوبندیوں کے خلاف ہے. انہی مولوی صاحب سے پوچھو بھائی. حضرت میں آپ کی عبارات کے خلاف بیان سن کر جانا چھوڑ دیا, لیکن میرے والد صاحب مجھ سے بہت ناراض ہوتے ہیں, تو اب شریعت میں کیا حکم ہے؟ بارات میں جانا تو ٹھیک نہیں ہے, البتہ اپنی سگی بہن کی شادی ہو یا کوئی ایسا ہے جس میں آپ کے نہ جانے سے لڑکے والوں پر بہت ہی برا اثر پڑے گا, وہ سمجھیں گے شاید ان کے آپس کے تعلقات کیا ہیں, خراب ہیں, اس بیس پر بعض دفعہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جانے کی گنجائش ہے, کیونکہ بارات بذات خود ناجائز نہیں ہے,
اس میں جو فسادات ہیں نا, اس پہ جو نتائج نکل رہے ہیں, اس نتائج کی وجہ سے یہ ناجائز عمل ہے. تو اس لیے بارات کا جس حد تک بائیکاٹ ممکن ہو کریں, بہت شدید مجبوری ہو تو چپکے سے جائیں, منہ دکھا کے واپس آ جائیں, بولے میں آیا ہوں بس. اور اگر اور مجبوری ہو تو 2-4 نوالے بھی لے لیں. یعنی جس حد تک مجبوری ہے اس حد تک اس پر عمل, یہ بالکل سری حرام نہیں ہے. اس لیے حضرت آپ تو بارات کے بہت خلاف ہیں. بارات تو رخصتی کو کہتے ہیں, شاید آپ بارات اور رخصتی تو فرض ہے, بارات الگ چیز ہے. بارات کہتے ہیں وہ جب W11 پوری بھر کے آ رہی ہے نا دلہن کو اٹھانے کے لیے, ہم اس کے خلاف ہیں. بھائی دلہن تو بیچاری ہلکی پھلکی ہوتی ہے, اس کو اٹھانے کے لیے اتنے لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ ساس بہت ہیں اکیلی, وہی کافی ہیں. یا لڑکے کی طرف سے 2-4 افراد یعنی جو بہنیں آ جائیں بس کافی ہے. مونچھیں صاف کرنا اور داڑھی ایک مٹھی رکھنا کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے بھائی, بخاری مسلم کی متواتر روایات ہیں. اعف اللحا, نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ. وہ احف الشوارب, اور مونچھیں احفا کہتے ہیں بالکل جڑ سے کاٹو. تو اسلام میں مونچھیں رکھنا سنت عمل نہیں ہے, البتہ جائز ہے, مونچھیں رکھنا بھی جائز ہے, کوئی رکھ لے تو بھی گناہ نہیں ہے. لیکن ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ کھلا رہنا لازم ہے. کسی نے اتنی بڑی مونچھیں رکھی کہ اوپر کا ہونٹ ڈھکن کی طرح, جیسے لوگ, ایک صاحب کو میں نے دیکھا کچھ دن پہلے پورا ہونٹ ڈھکا ہوا ہے, پانی پی رہے ہیں تو وہ بال اس کے اندر ڈوب رہے ہیں. تو یہ کیسی گندگی ہے؟ اس لیے ہونٹ کا بالائی کنارہ کھلا رہے. سائڈوں سے جتنی چائے بڑھا لیں. حضرت عمر کی بڑی بڑی مونچھیں تھی, باقاعدہ ان کو وہ تاؤ دیا کرتے تھے. تو یہاں سائڈوں سے جتنی چائے مونچھیں بڑھا لیں, اوپر سے نیچے نہیں آنی چاہیے زیادہ. سمجھ رہے ہو؟ پہلے ہم دیکھتے تھے ٹی وی نا, تو اس میں ٹریکٹر کو مونچھوں سے کھینچ رہا تھا ایک آدمی, وہاں گورے نا, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ تو پریشان ہے نا, تو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کچھ ہونا چاہیے. تو وہ مونچھوں پہ زیتون کے تیل کی مالش کر کر کے وزن اٹھا کے ایسا ٹائٹ بنا دیا اس نے, مونچھیں باندھ کے بالٹی اٹھا رہا ہے, ویٹ اٹھا رہا ہے. تو یہ پھر حماقت ہے, اتنی بھی بڑی نہیں ہونی چاہیے. کیا اللہ کے حکم سے کسی ولی کی روح آج کی دنیا میں اترتی اور مدد نہیں کوئی نہیں کرتی مدد کسی کی روح. آج کل پولیس والے مدد نہیں کر رہے, جو زندہ ہیں, جو روحیں کہاں سے کریں گی. گھر میں ابو اور بھائی کمانے والے ہیں اور کاروبار میں نقصان کی وجہ سے بھائی مقروض ہو گئے اور والد صاحب جاب کر رہے ہیں, کیا ہم پر قربانی فرض ہوگی؟ بھائی قربانی ہر ایک پر اس کے نصاب کے حساب سے ہوتی ہے. ابا مالدار ہیں تو ابا پر ہے, آپ پر نہیں ہے. آپ مالدار ہیں تو آپ پر ہے, ابا پر نہیں ہے. تو آپ کی اگر اتنی ارننگ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں 40-50 ہزار روپے آپ کے پاس ہوں, اور آپ پر قرضہ بھی نہ ہو, گیس بجلی کا بل بھی نہ ہو, اور جو راشن ماہانہ آتا ہے, جیسے 1 تاریخ کو یعنی فرض کریں کہ 1 تاریخ ہے اور بقرعید آ گئی, 40,000 پڑے, لیکن ابھی راشن گھر کا آئے گا, تو بکرا لاؤ گے تو پھر راشن کون لے کر آئے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ راشن کے پیسے بھی جو بنیادی خرچے ہوتے ہیں وہ نکال کے 40,000 یعنی 52.5 تولہ چاندی تقریباً 40,000 کی اتنے بچ رہے ہیں, تو پھر قربانی واجب ہے, ورنہ واجب نہیں ہے. اذان سے پہلے نماز ادا کی جا سکتی ہے, یعنی خواتین ادا کر سکتی ہیں, مردوں کے لیے تو جماعت کی نماز ہے. خواتین کا ہاف آستین میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کلائیاں کھلی ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی. ہاف آستین ہو تو چادر سے اپنے پورے کلائیوں کو ڈھانک لیں. شریعت میں عورم کا مہرت مر سے جسم کے کس حصے کا پردہ ہے اور نامحرم مر سے جسم؟ عورت کا چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ نامحرم سے پورے جسم کا پردہ ہے. چہرے کا پردہ ہے فتنے کی وجہ سے, سمجھ رہے ہو, کیونکہ اس میں فتنہ ہے تو اس کا پردہ فتنے کی وجہ سے, اور باقی جسم کا پردہ فتنے نہیں, وہ ویسا ہی ہے چاہے فتنہ ہو یا, یعنی عورت پر اسکارف لینا مرد کے سامنے اپنے پورے جسم کو چھپانا سوائے ہاتھ اور سوائے چہرے کے, یہ تو چاروں ائمہ کے نزدیک فرض ہے. باقی چہرہ چھپانا بھی فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض نہیں ہے, باقی تینوں ائمہ کے نزدیک فرض ہے. البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر فتنہ نہ ہو تو فرض نہیں ہے. بعد میں جتنے بھی فقہائے حنفیہ ہیں ان سب نے اس پہ فتویٰ دیا ہے, چونکہ فتنہ ہے جوان عورت کے لیے زمانے میں, لہذا اس زمانے میں عورت کو پردے کا حکم دیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جوان عورت پر بہرحال چہرہ اس کو چھپانا فرض ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو خواتین بالکل ہی ماڈرن ہیں, بالکل ہی دین کی طرف نہیں آتی, تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ان کو پورا وہ جسم چھپانا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پورا پردہ نہیں کرتی تو کم از کم اتنا کر لیں کہ چہرہ اور ہتھیلی کھلی ہو, باقی سارا جسم ڈھکا ہوا ہو. تو کیونکہ چہرے کے پردے میں بہرحال ایک اختلاف بھی ہے اور اس کی وجہ بھی فتنہ ہے, تو
یعنی اور اس کی امید ہے کہ جب اتنا پردہ ہوگا تو باقی بھی انشاءاللہ سمجھ میں, کیونکہ ایک دم سے ہر چیز ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. اب انگریز عورت کو بولو آپ پوری تمبو پہن کے آ جاؤ, شامیانہ پہن کے, وہ بیچاری جو کلبوں میں ڈانس کرنے والی وہ پھر نہیں. تو اس لیے کوئی بھی فقیہ ہے اس کو چاہیے کہ لوگوں کو مسائل بتائے, ان کی جو مینٹل اپروچ ہے نا اس حساب سے. تو جو اداکارائیں ہیں, فنکارائیں ہیں, یہ بالکل ہی ماڈرن خواتین ہیں, ان کو جب ہم مسئلہ بتاتے ہیں تو اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہو, باقی جسم چھپائیں. لیکن ایک عام خاتون ہے, اس کو جب ہم مسئلہ بتاتے ہیں کہتے ہیں پورا جسم چھپائیں, چہرہ بھی چھپائیں. اور بہت ہی نیک آدمی ہو, کوئی علماء ہو, تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے اور پاؤں میں اسے بھی پہنے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ تھوڑا سا اسٹائل جو ہے نا زمانے کے لحاظ سے چینج ہو جاتا ہے. تو الاحکام تتغیر بتغیر الزمان, زمانے کے لحاظ سے, لوگوں کے لحاظ سے شریعت نے بعض احکام میں لچک رکھی ہے, سب احکام میں نہیں. نماز سب کو پڑھنی ہے, یہ نہیں کہ کوئی فنکار مسلمان ہوا تو آپ صرف 3 نمازیں پڑھیں 2 رہنے دیں, نماز تو نہیں ہوگی. بعض احکام ایسے ہیں جن میں شریعت نے کیا رکھی ہے. اسی طرح موسیقی بھی ایسے ہی ہے, موسیقی ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن جو نیا نیا دین پر آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں یار چلو, بعض نعتیں ایسی آ رہی ہیں جن میں میوزک ہے یا قوم ملی نغمے ہیں, تو ہم کہتے ہیں چلو وہ بالی ووڈ کے گانے سننے سے بہتر ہے کہ ملی نغمے سن لو, اس میں میوزک بھی ہے, مگر میوزک کی حرمت بھی وہ بھی کسی وجہ سے ہے نا کہ اس سے غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے ملی نغمہ کا میوزک ایسا نہیں ہے جس سے غلط جذبات پیدا ہوں, تو ہم اس کو کہتے ہیں یار چلو ملی نغمہ سن لیا کرو, تھوڑا سا ڈیشن ہو جائے گا, خوش بھی ہو جاؤ گے, لک بھی آ جائے گا تھوڑا سا گانے. لیکن جب وہ تھوڑا پکا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی ملی نغمے بھی وہ سنو جو بغیر میوزک کے ہیں. تو ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو, لوگوں کے لیے دین کو آسان کر کے پیش کرو, مشکل کر کے پیش مت کرو. لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, ڈراؤ مت. صحیح ہے نا؟ کوئی فنکار اداکار دین پہ آنا چاہتی ہے, اس کو ڈراؤ مت کہ تم نے تو جانا ہی جہنم میں ہے. اس کو بولو بھائی اب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, پورے دین کو نہیں فالو کرتے, آدھے کو کر لو, آدھے کو کرو گے اللہ آدھے کی بھی تو اس کو اچھی اچھی امیدیں دلائے انسان. آج کل لوگ ڈرا کے کیا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے تو بڑا مشکل دین ہے, تو اس لیے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.